سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد فرمائیے آل محمد کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے بابا سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها والسبوخ آلاء اسداها، سبوح قدوس رب الملائکة والروح متفضل على جميع من يراه ومتطول على جميع من انشاه، کریم حلیم ذو انات قد واسع كل شيء برحمته، والصلاة والسلام على رسوله الكريم اختاره وانتجبه قبل ان ارسله وسماه، ونصلي ونسلم على حقيقة وجه الأتم العارف بما في اللوح والقلم، الواقف في جميع السياسات والحكم، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر، ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسقر، الانزاح البتین الاشجاع المتین وولی الدین، الوالی الولی الحاکم بن السجلی والسید الردیم، مظہر العجائب والشہاب الساکب، نقطة دائرة المطالب، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب صلوات، ولا سیما النور علی النور فی تحیاء الدیجور والامام المنصور، صلی علی سیدنا وسندنا وصاحبنا بالحق، مہدی هذه الامہ وخاتم الائمہ، امام زماننا بقیت اللہ الاعظم الحجت ابن الحسن المہدی، عجل اللہ تعالی فرجہ وسہل اللہ تعالی مخرجہ، وکن ویلا صلوات، ولعنت اللہ علی من لم یقر بولایتہم او عدى نفسہ فی عدادہم ابد العابدین و دہر الداہرین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدا وصفینۃ النجاة، صلوات۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر کا نام بلند ہے، ماشاءاللہ اچھی تعداد میں احباب تشریف فرما ہے، مل کے نعرہ تکبیر، سلامت رہیے، نعرہ رسالت، حسنین کے نانا کا نام بہت عظیم، مل کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہماری اصل کی پہچان، مل کے نعرہ حیدری، حسینیت، اجازت ہے میں بات کو آگے بڑھاؤں، میرے پچھلے صاحبان ذرا آمادگی کا اشار کریں، مل کے نعرہ حیدری، حسین چراغ ہدایت ہے، اور یہ بات کسی اور نے نہیں کی بلکہ یہ بات ہے نبیوں کے سلطان کی، بھئی اجازت ہے نا بات کو آگے بڑھاؤں، یہ بات کسی غیر کی نہیں ہے، حضور یہ بات ہے نبیوں کے سلطان کی، کون نبیوں کا سلطان؟ جو سید ابرار ہے، بھائی سر اٹھائیے گا، میں گلی میں مجلس عزا سے خطاب کر رہا ہوں، میرا خطاب مشترکہ طور پہ ساری بنیادوں کو مد نظر رکھتے آپ کی دہلیز سماعت تک پہنچے گا، بس آپ محبتوں کا اظہار کریں گے اور میں باتوں کو منتقل کرتا چلا جاؤں گا۔ کون نبیوں کا سلطان؟ وہ جو سید ابرار ہے، احمد مختار ہے، حبیب غفار ہے، سر اٹھائیے گا، سلامت رہیے، سید ابرار
احمد مختار، حبیب غفار، محبوب ستار، شافع یوم قرار، صدر انجمن لیل و نہار، سرور عالم، مونس آدم، قبلہ دو عالم، کون نبی قبلہ دو عالم، فخر دو عالم، خیر مجسم، وارث زمزم، منشاء کائنات، مقصود کائنات، منبع فیضان، افضل الصلوات، اکمل التحیات، خلاصہ موجودات، صاحب آیات و صاحب معجزات، باعث تخلیق کائنات، جامع صفات اصل کائنات، صاحب تاج والمعراج والمحشر، صاحب جود و سخا، وجہ باران کرم، شمس الضحا، بدر الدجا، نور الہدا، کہف الورا، خواجہ دوسرا، ابر لطف و عطا، محرم اسرار ہیرا، شمع غار ہیرا، حسن صبر و رضا، بے غرض بے ریا، باصفا پارسا مصطفیٰ. مل کے حیدری تو نبیوں کے سلطان کا فرمان ہے. چلیں یہاں پہ رک کے ایک بات کہنے دیجئے، آپ کی سماعت بیدار ہے اور میں بڑی آسانی سے بات کو منتقل کر سکوں گا. حضور میں نے یہ ساری تمہید اس لیے باندھی تاکہ ہم دنیا کو یہ بتلا سکے کہ ہم نے جسے مانا ہے ذات رسالت کی وجہ سے مانا ہے. بھائی توجہ ہے آپ کی میرے صاحبان قبلہ، ہم نے جسے مانا ہے ذات رسالت کی وجہ سے مانا ہے. ہم نے جسے نہیں مانا ذات سلامت رہیے ذات رسالت کی وجہ سے بیدار سماعتیں پروردگار یہ سماعتیں قائم رکھے. ہم نے قبلہ جسے مانا ذات رسالت کی وجہ سے مانا، جسے نہیں مانا ذات رسالت کی وجہ سے نہیں مانا. چلے میں جملے کو بہتر انداز میں منتقل کرتا ہوں. ہم نے جسے علیہ السلام کہا، بھائی جو بیدار ہے وہ تو میرا ساتھ دیجئے، ہم نے جسے قبلہ علیہ السلام کہا ذات رسالت کی وجہ سے، جسے رضی اللہ کہا وہ بھی ذات رسالت کی وجہ سے. چلے میں بہتر انداز میں منتقل کرتا ہوں. ہم نے جسے علیہ السلام کہا ذات رسالت کی وجہ سے، اور جسے لعنت اللہ کہا وہ بھی سلامت رہی. بس اسی مزاج کو قائم کیجئے تو میں نتیجہ دوں، وہ بھی ذات رسالت کی وجہ سے. ہم نے جسے جو اور جیسے جیسے مانا اسے ذات رسالت کی وجہ سے مانا ہے. اور دلیل یہ ہے کہ ہم نے حسنین کو حسنین کے کہنے پہ جنت کا سردار نہیں مانا. ارے ہم نے تو نبیوں کے سلطان کو یہ کہتے سنا تھا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہے. ہم نے سیدہ کو سیدہ کے کہنے پر رسول کا حصہ نہیں مانا. ہم نے تو رسول سے سنا تھا الفاطمہ تو بسعت منی، ارے فاطمہ میرا حصہ ہے. اور مسلمانوں ہم نے علی کو علی کے کہنے پہ اپنا آقا نہیں مانا. ارے ہم نے تو غدیر کے میدان میں پالانوں کے منبر پہ تپتے ہوئے صحرا میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے نبیوں کے سلطان کو یہ کہتے سنا، من کم توالا ہو فہذا علی. مل کے توجہ ہے آپ کی، اجازت ہے حضور بات کو آگے بڑھایا جائے. ذرا مادگی کا اشار کرے مل کے حیدری. تو ہم نے جسے مانا قبلہ ذات رسالت کی وجہ سے مانا. چلے جملہ سنیے گا، جملے کا لطف لیجئے گا. میں کہا کرتا ہوں اگر رسول غدیر کے میدان میں علی کے علاوہ کسی اور کی ولایت کا اعلان کر دیتے، بھائی توجہ کیجئے گا، تو ہم اسے اپنا آقا و مولا بنا لیتے. لیکن یاد رکھیے اگر رسول نے غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کیا، چلیں بات آگئی تو جملہ کہنے دیجئے. جب رسول، اجازت ہے نا بھائی بات کو آگے بڑھاؤں، جب رسول غدیر کے میدان میں آ گئے، رسول نے کہا جو آگے چلے گئے ان کو پیچھے بلاؤ، جو سلامت رہی ہے جو پیچھے رہ گئے ان کو ساتھ ملاؤ. رسول نے یہ عمل کر کے بتایا، یاد رکھنا میں جس کی ولایت کا اعلان کرنے جا رہا ہوں نہ اس سے آگے بڑھ جانے والا کامیاب ہے
भाई जरा लुत्फ लिया, मेरा साथ दीजिएगा। ना ही उससे पीछे रह जाने वाला कामयाब है। और किबला हमने भी गदीरी बुनियादों पे अपने इस तवज्जो में ध्यान रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, हमने भी गदीरी बुनियादों पे अपने अकीदे को, किबला इजाजत दीजिएगा, अपने अकीदे को मुरतब किया। हम ना अली के मामले में ज़्यादती के कायल है, ना अली के मामले में कमी के कायल है। हम ना अली को अल्लाह कहते हैं, ना अली को अपने जैसा बशर कहते हैं। हम अली को कल भी वलीउल्लाह कहते थे, आज भी वलीउल्लाह। من كنت مولا من كنت مولا من فاتح خبر زہرا کا شوہر سب مل کر بولو، در اگلے بولو، در پچھلے بولو، سب مل کر بولو، کل ایمان علی حق نعرہ حیدری۔ سلام مل کے صلوات پڑھیے، محبت فرمائیے تو بابا سے بلند صلوات کی تلاوت کیجیے۔ اگر یہ آواز بلند ہے تھوڑی آہستہ آواز میں صلوات کی تلاوت کیجیے۔ حضور توجہ ہے آپ کی، ہم نے جسے مانا ذات رسالت کی، بس میری طرف توجہ کیجیے گا، میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ ہم نے جسے مانا ذات رسالت کی وجہ سے قبلہ مانا، میں نے کہا تھا غدیر کی بات کو آگے بڑھاؤں۔ قبلہ اس ممبر جملے کا لطف لیجئے گا اور میرے حق میں دعا فرمائیے گا، قبلہ اس ممبر کی ابتدا ہی آل محمد کے گھر سے ہوئی ہے۔ بھائی توجہ کریں تو لطف آئے گا۔ میں نے کہا اس ممبر کی ابتدا ہی آل محمد کے گھر سے ہوئی ہے۔ اب پوچھئے دلیل، تو دلیل کے لیے چلتے ہیں دربار شام میں۔ جب سید عامر پاس وقت ہوتا، میں لمحہ لمحہ رکتا، آپ سے دعا لیتا، پھر آگے بڑھتا، بس میری مجبوری ہے، مجھے بڑی جلدی سے گزرنا ہے۔ دربار شام میں جب سید سجاد آئے اور سید سجاد سے پہلے بنو امیہ کے دسترخوان پہ چھوڑی ہوئی ہڈیوں کو چوس کے پلنے والا خطیب کھڑا تھا اور اس نے ان کے سلامت رہیے، بس میرا ساتھ دیجئے گا، اس نے سلامت رہیے، اس نے ان کے فضائل پڑھے جن کی شان میں غلطی سے بھی کوئی فضیلت نہیں آئی تھی۔ جب وہ اپنا افتراء ختم کر چکا، توجہ کیجئے گا، میں نے کہا کہ اس ممبر کی ابتدا ہی آل محمد کے گھر سے ہوئی ہے۔ جب وہ اپنا افتراء، بیٹا بیٹھیے گا یہی پہ مجھے اجازت دیجئے، جب وہ اپنا افتراء ختم کر چکا تو سید سجاد نے یزید ملعون پلید کو دیکھا اور دیکھ کر کہا، یا یزید ایزن لی حتی اسعدا حاضح الاعواد، اے یزید مجھے اجازت دے میں سجاد ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ چلا جاؤں۔ بھائی جنہوں نے لطف لیا ہے میرا ساتھ دیجئے گا، میرے سر پہ امامہ ہے، میں ایک ایک لفظ ذمہ داری سے ادا کر رہا ہوں۔ سید سجاد نے قبلہ یہ نہیں کہا کہ مجھے اجازت دو، سلامت رہیے میں اس ممبر پہ چلا جاؤں، بلکہ کہا حاضح الاعواد، بس مجھے اجازت دیجئے گا، حاضح الاعواد مجھے اجازت دو میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ چلا جاؤں۔ میں کہوں گا مولا آپ نے جسے لکڑیوں کا ڈھیر کہا ہے یہ مرکزی حکومت کا مرکزی ممبر ہے، اس پہ ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں، مولا آپ نے کہا یہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے، وجہ کیا ہے؟ تو عجب نہیں سید سجاد کی آواز آئے گی، ارے شاید میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں جس ممبر پہ علی اور اولاد علی کے فضائل نہ پڑھے جائیں وہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ وہ ممبر نہیں، توجہ ہے آپ کی۔ تو ہم نے جسے مانا ذات رسالت کی وجہ سے مانا ہے، اور یاد رکھیے گا اگر رسول نے بھی غدیر کے میدان میں علی حیدر کرار کی ولایت کا اعلان کیا تو عدل کے پیمانوں پر کیا تھا۔ جنہوں نے لطف لیا قبلہ، رسول نے
اگر میرے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا تو بھائی میرٹ کی بنیاد پہ کیا. انشاءاللہ کبھی وقت ہوا تو میں وہ خطبہ غدیرات کی سماعتوں تک منتقل کروں گا. مجھے محل شاہد کے اعتبار سے اقتباس پیش کر کے بات کو آگے بڑھانا ہے. جب رسول نے تمام فروعات کو بیان کر دیا, تمام احکامات کو بیان کر دیا, تو پھر میرے مولا علی حیدر کرار کو اوپر بلایا. علی حیدر کرار کی اعلان ولایت سے پہلے رسول نے میرٹ کو بیان کیا. رسول نے فرمایا معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آیاتہ وانظروا الی محکماتہ ولا تتبعوا متشابہہ فواللہ لن یبین لکم زواجرہ ولن یوضح لکم تفصیلہ الا الذی انا آخذ بیدہ ومسعدہ الی وشائل بعضدہ وہذا علی بن ابی طالب اخیہ ووصیہ ووارثہ فی الدنیا والآخرہ ومعلمکم انا ومن کنت مولاہ فہذا علی مولا. رسول نے فرمایا دنیا والو قرآن میں تدبر کرو, قرآن میں غور و فکر کرو, قرآن کے محکمات کو تھامے رکھنا, قرآن کے متشابہات کے پیچھے نہ جانا. یاد رکھنا قرآن کے فصال سے, قرآن کے وصال سے, قرآن کے معانی سے, قرآن کے بیان سے کوئی آگاہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں. بھائی سر اٹھائیے گا, میں مولا رسول کی زبان سے مولا علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہوں. کوئی بھی آگاہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے. یہ میرا بھائی بھی ہے, یہ میرا وصی بھی ہے, یہ میرا جانشین بھی ہے. اور اگر چاہتے ہو کہ میرے بعد قرآن و شریعت میں بھٹکنے سے بچ جاؤ تو میں محمد ہو کے اعلان کر رہا ہوں, جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا. اب مل کے بولو علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق. توجہ ہے آپ کی. تو رسول نے, آئیے بسم اللہ مل کے صلوات پڑھیے گا. توجہ ہے, میں آخری مناظر کی طرف بات کو لے جاؤں. تو ہم نے قبلہ جسے مانا ذات رسالت کی وجہ سے مانا ہے, اور رسول نے بھی علی حیدر کرار کی امامت و ولایت کا میرٹ بیان کیا کہ میں علی کو اس لیے, توجہ میری جان رکھیں گے, میں آخری منازل پہ آ گیا. توجہ توجہ توجہ. رسول نے کہا میں علی کی ولایت کا اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ علی عالم قرآن ہے. اور بھائی اگر ہمیں علی کے علاوہ کوئی اور عالم قرآن نظر آ جاتا, سلامت رہیے جنہوں نے لطف لیا, جنہوں نے لطف لیا, اگر ہمیں قبلہ علی حیدر کرار کے علاوہ کوئی اور عالم قرآن نظر آ جاتا تو ہم ضرور اس کی امامت و ولایت کا اقرار کر لیتے. لیکن جب ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو ہمیں نظر ہی آیا کہ دنیا نے جنہیں اپنا پیر مانا ان کی حالت یہ تھی کہ وہ 40 سال تک قرآن کا ایک سورہ یاد نہ. بھائی جو تاریخ کا مطالعہ رکھتے ہو وہ تو میرا ساتھ دو نا. وہ 40 سال تک قرآن کا ایک سورہ یاد نہ کر سکے تو شیو ناس کیا کرو نا کہ اللہ نے جو آپ کو عالم قرآن امام دیا وہ اتنا بڑا عالم قرآن تھا کہ خطیب منبر کوفہ پہ کہا کرتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, سلونی سلونی ھذا صفت العلم, سلونی سلونی ھذا ما زکانی رسول اللہ زکن زکا لو سنیت لیل وسادا فجلستو علیہا لافتائتو اہل التورات بتوراتہم واہل الزبور بزبورہم واہل الانجیل بانجیلہم واہل القرآن بقرآنہم حتی تنتق الزبور والانجیل والتورات والقرآن. صدق علی ما کذبا لقد افتاکم بما انزل اللہ فی. خطیب منبر کوفہ کہا کرتے تھے پوچھو مجھ علی سے اس سے پہلے کہ تم علی کو کھو دو, پوچھو مجھ علی سے کہ میں زمین کے رستوں سے آسمان کے رستوں کو بہتر جانتا ہوں. پوچھو مجھ علی سے کہ میں نے رسول سے ایسے علم لیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. اور پھر علی جلال میں آتے اور جلال میں آتے کہتے دنیا والوں سنو, اگر علی کے لیے مسند قضاوت کو بچھایا جائے, علی قرآن والوں کے لیے قرآن سے, تورات والوں کے لیے تورات سے, زبور والوں کے لیے زبور سے, انجیل والوں کے لیے انجیل سے ایسے فیصلے کرے گا کہ لوگ نہیں کتابیں بول کے کہے گی جو علی نے کہا بس وہی حق ہے.
جو علی نے کہا بس وہی حق ہے. بس آئیے آخری بات اور زحمت تمام کن. یہی وجہ ہے کہ رسول نے بھی کہا تھا القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، سلامت رہی علی قرآن کے. اچھا آپ نے بڑا خوبصورت استقبال فرمایا. پروردگار یہ ازائی سلسلے آپ کی نسلوں میں قائم رکھے. اب میں جہاں پہ سوال کرنے کہا کرتا ہوں، اجازت ہے ایک سوال کروں؟ رسول نے کیا کہا؟ قرآن علی کے ساتھ. میرا پچھلا مجمع قرآن علی کے ساتھ، سلامت رہی علی قرآن کے ساتھ. اس حدیث کا مطلب کیا ہے بھائی؟ مطلب بھی تو سمجھنا چاہیے نا. قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. کیا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمیشہ میرے مولا کی جیب میں رہتا تھا؟ میں لطف لیں گے تو بات آگے بڑھے گی. کیا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمیشہ میرے مولا کی جیب میں رہتا تھا؟ نہیں. اس بات کا مطلب ہرگز یہ نہیں. تو پھر مطلب کیا ہے؟ قبلہ توجہ کیجیے گا اور لطف لیں گے، جملات کا وزن کریں گے. اس بات کا مطلب یہ ہے جو مزاج قرآن کا تھا. نہیں 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 نہیں، آپ بیدار ہی نہیں ہے بھائی، میرا ساتھ دیجئے. اس بات کا قبلہ مطلب یہ ہے جو مزاج قرآن کا تھا، سلامت رہیے، وہی مزاج علی کا تھا. اچھا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جو تینت قرآن کی تھی وہی تینت علی کی تھی. چلیں وقت مختصر ہو گیا، اب میں جملوں میں بات کروں گا. قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. جب ہم نے غور کیا تو ہمیں پتا چلا قرآن بھی اس کا نمائندہ ہے، علی بھی. بھائی میرا ساتھ دو، علی بھی اس کا نمائندہ ہے. قرآن بھی ہدایت کے لیے آیا، علی بھی، سلامت رہیے، علی بھی ہدایت کے لیے آئے. قرآن کتابوں میں اولا بن کے آیا، علی کائنات کا مولا. علی سلامت رہیے، بس مزاج کو قائم کیجئے. علی کائنات کا مولا بن کے آیا. قرآن کتاب منیر ہے، علی سلطان نصیر ہے. قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ زمانے بھر کی کتابیں نہیں کر سکتی، اور علی کی ایک ضرب کا مقابلہ زمانے بھر کی عبادتیں نہیں کر سکتی. اب آئیے آج بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ارے قرآن مکہ میں نازل ہونا شروع ہوا، علی مکہ کی روخانہ کعبہ کے عین وسط میں آئے. قرآن نبی کے دل پہ آیا، علی رسول کے ہاتھوں پہ آئے. اور جملے پہ توجہ، قرآن زبان رسالت سے نکل نکل کے مکمل ہوتا رہا. علی زبان رسالت چوس چوس کے جوان، علی زبان رسالت، سر اٹھائیے گا بس نتیجے میں بات ہوگی. علی زبان رسالت کو چوس چوس کے جوان ہوتا رہا. قرآن میں توحید کا ذکر ہے، علی مدرس توحید ہے. قرآن میں رسالت کا ذکر ہے، علی محافظ رسالت ہے. قرآن میں ولایت کا ذکر ہے، علی حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی ہے. قرآن میں انبیاء کا ذکر ہے، علی وارث انبیاء ہے. قرآن میں آدم کے علم کا ذکر ہے، نوح کے علم کا ذکر ہے، موسیٰ کی ہیبت کا ذکر ہے، یوسف کے جمال کا ذکر ہے. اور میرا علی وہ ہے جس کے بارے میں نبیوں کے سلطان نے کہا تھا من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في علمه والى موسى في هيبته والى عيسى في زهده والى يوسف في جماله فلينظر الى وجه علی ابن ابی طالب. جو چاہتا ہے آدم کا علم دیکھے، نوح کا علم دیکھے، موسیٰ کی ہیبت دیکھے، عیسیٰ کا زہد دیکھے، یوسف کا جمال دیکھے، اسے چاہیے کہ میرے بھائی علی کے چہرے کی زیارت مل کے سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے. اسے چاہیے علی کے چہرے کی. میں کہوں گا یا رسول اللہ، وہ لوگ بڑے خوش نصیب تھے جو اس زمانے میں موجود تھے. بس رکھتے مسائل پہ آ گئے. وہ بڑے لوگ خوش نصیب تھے جو اس زمانے میں موجود تھے. وہ چہرہ علی کا دیکھتے تھے، زیارت انبیاء کی کرتے تھے. ہم نشاط آباد والے، جمیل آباد والے، فیصل آباد والے، لاہور سیالکوٹ والے اس زمانے میں موجود نہیں تھے. آپ نے ہمارے لیے بھی کوئی انتظام کیا کہ ہم بھی اس شرف سے فیض یاب ہو جائیں. ہماری کیا قسمت کہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے. تو نبیوں کے سلطان کی آواز آئے گی، صاحب میں نے تو انتظام کیا ہے، غور کرنا تمہارا کام ہے. اگر یہ حدیث میری ہے کہ جس نے علی کو دیکھا اس نے انبیاء کو دیکھا، تو وہ حدیث بھی میری ہے. القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے،
علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اگر آج تم گھر میں بیٹھ کے علی حیدر کرار کی زیارت کرنا چاہتے ہو، باوضو ہو کے قرآن کی زیارت کیا کرو۔ جس نے قرآن کو دیکھ لیا اس نے علی کو دیکھ لیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ علی کے قریب ہو جاؤ تو قرآن کے قریب ہو جاؤ۔ جو قرآن کے قریب ہو گیا وہ علی کے قریب ہو گیا۔ یہ قرآن بڑا قیمتی ہے، اسے اپنی زندگی میں شامل کیجئے، اس لیے کہ اس قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے آل محمد نے اپنا بھرا گھر قربان کر دیا۔ اجرکم من اللہ، کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کے۔ بس 2 جملے زحمت تمام کروں گا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا عزاداروں، لیکن درخواست فقط اتنا ہے، آنکھ میں آنسو آ جائیں اپنی مشکل دعاؤں کو ضرور مانگیے گا، اس لیے کہ میں نے روایات میں پڑھا وقت آخر میرے مولا حسین نے کسی اور کو یاد نہیں کیا، شیعو آپ کو یاد کیا تھا۔ اس روایت کی راویہ خود حسین کی 4 سالہ معصومہ ہے۔ بی بی رو کے کہتی میں مقتل میں گئی، بابا کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آ رہی تھی، شیعتی مائن شربتم عظم مائن فذکرونی، میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرنا۔ اجرکم من اللہ، کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا کے عزادارو۔ یہ پیاس کا عالم بڑا سخت عالم تھا آل رسول کے لیے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جب بھی کسی کو دفنایا جائے، دفنانے کے بعد اس کی قبر پہ کتبہ لگایا جاتا ہے، لیکن جب سید سجاد نے اپنے بابا کو دفنایا نا اذن امامت سے، تو بابا کے تعویذ قبر بند کرنے کے بعد قبر پہ یہ نہیں لکھا یہ زہرا کے لال کی قبر ہے، یہ علی کے بیٹے کی قبر ہے جو ماتم کرنے آئے ہو، یہ زہرا کے لال کی قبر ہے، یہ علی کے بیٹے کی قبر ہے، یہ جنت کے سردار کی قبر ہے۔ فقط ایک جملہ لکھا، ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا غریبا، یہ اس مظلوم کی قبر ہے جو کربلا میں پیاسا مارا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ بس عزاداروں میں نے مختصر کر دیا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ شام کی جانب چل پڑا۔ راستے میں یزیدی روایت کرتے ہیں جب پھر رات کا عالم ہو جاتا نا، ہم سروں کو نیزوں سے اتارتے، انہیں صندوقوں میں بند کر دیتے تھے۔ وہ یزیدی جس کے پاس غریب کربلا کا سر تھا کہتا ایک رات میں اتنا تھکا ہوا تھا، میں نے غریب کے سر کو صندوق میں بند نہیں کیا، میں اپنے ساتھ لگا کے سو گیا۔ کہتا رات کے عالم میں میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا غریب کربلا کا سر میرے پاس نہیں تھا۔ کہتا میں ٹٹولتا میدان میں آیا، منظر کیا تھا؟ جو ماتم کرنے آئے ہو اپنی دعائیں مانگنا۔ کہتا میدان کے ایک کونے میں کوئی 4 سالہ معصومہ اپنے بابا کے سر کو یوں اٹھائے بیٹھی، اور جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے اور رو رو کے کہتی تھی یا بتا من الذی اخذبکا بدمکا، او بابا تیری داڑھی کو اور تیرے خون سے کس نے رنگین کیا؟ یا بتا من الذی قطع وریدکا، او بابا تیری رگوں کو کس نے کاٹا؟ یہ کہتے ہیں میں بڑا شکی تھا، لیکن اس وقت میرا دل موم ہوا، اور جب باپ نے بچی کو پیار کرنا شروع کیا، اور کبھی رخساروں کے بو سے اور کبھی سر کے بو سے، اور پھر رو رو کے پوچھتا تھا سکینہ اور تیرے رخساروں کا رنگ کے اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ ہاں عزاداروں بس آخری منازل میں آ گیا۔ یہ یزیدی روایت کرتا ہے میں اس معصومہ کے پاس گیا اور کہا بچی اپنے بابا کا سر مجھے دے دے، کوئی اور یزیدی تجھے نہ دیکھ لے۔ کہتا ہے بچی اتنی ڈری ہوئی تھی، اپنے بابا کے سر کو ریت پہ رکھا اور کہتی ہے میں سر تجھے دیتی ہوں، اور لیکن مجھے تماچے نہ اجرکم من اللہ کرو، ماتمر کرو گریا، اور میں تجھے سر دیتی ہوں لیکن مجھے
مجھے تماچے نہ مارنا اور مجھے تازیانے نہ مارنا. اب میں ماتمیوں سے سوال کروں گا اور یہ معصومہ اتنی ڈری ہوئی کیوں تھی؟ راہ شام میں اتنا ظلم ہوا اور میں نے روایات میں پڑھا بی بی معصومہ نے بھیا سجاد کا دامن پکڑا اور دامن پکڑ کے کہا سجاد کل شمرہ، مجھے معاف کیجئے گا، کل شمرہ اللہ یضرب صوت علی وجہی، اور سجاد شمر کو کہے اب اگر مارنا ہے تو میری پشت پہ مار اور میرے رخساروں پہ نہ مار اور میرے رخسار. اجرک من اللہ، اجرک من اللہ. بس گریہ کیجئے عزادارو. آخری منظر یہاں تک معصومہ کے مصائب میں نے پڑھے. اگلا مرثیہ سید سجاد کا ہے. نعمان میرے مولا کا صحابی ہے. کہتے ہیں مولا سب سے زیادہ دکھ کہاں پہ آئے؟ اپنی دعائیں مانگنا. مولا رو کے کہتے ہیں نعمان الشام الشام الشام. نعمان کہتے ہیں مولا شام میں کون سی مصیبت آئی جو آپ کو بھلانے سے نہیں بھولی؟ عزادارہ مولا سجاد نے کہا مجھے نہیں معلوم، آپ کس رنگ میں سے قبول فرمائیں گے؟ مولا نے کہا نعمان اور مصیبتیں تو بڑی بڑی آئی لیکن ایک ایسی مصیبت تھی اور جو سجاد کو بھول نہیں سکی. مولا بیان کیجئے. مولا نے کہا نعمان ہمیں شرابیوں کے ہجوم سے گزار کے اور وہاں پہ کھڑا کیا گیا اور جہاں پہ غلاموں کو بیچا جاتا تھا ایک شامی آگے آیا. مجھے معاف کیجئے گا، ایک شامی آگے آیا. اس نے میری بہن سکینہ کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا پتھر دل کا میں ضامن نہیں. اشارہ کر کے کہا حبلی ہاذہ الجاریہ، اور یہ بچی ہمیں کنیزی میں دے دو. بی بی سکینہ نے کہا سجاد اور ان کے تماچوں کے بعد اور ان کی کنیزیاں بھی ہمارا مقدر ہوگی. اور مولا سجاد نے کہا شامی اور یہ مصطفیٰ کی آل ہے. جب اسے پتا چلا یہ قصاب کے پاس گیا اور کہا قصاب میری انگلی کاٹ. اور تیری انگلی کیوں کاٹوں؟ اور میں نے اس انگلی سے حسین کی بیٹی کی طرف اشارہ کیا اور میں کہوں گا شامی اور تیری عزت پہ سلام، اور تجھ سے ایک لمحے کے لیے وہ انگلی برداشت نہ ہوئی. اور آتا شام غریبا اور یہی معصومہ تھی. باپ کا قاتل آیا، اتنے تماچے مارے، آواز دی بابا تیری سکینہ. وسیع اللہ